معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ 37ویں سیڑھی کے آس پاس جہاں پچھلی شب مکر چاندنی تھی، اب وہاں تیز دھوپ تھی۔ دھوپ وہیں ٹھہری ہوئی تھی، لیکن اس کی کچھ سفیدی سیڑھیاں اترتی تہہ خانے کے اندر سرایت کرتی، اس کے اندھیارے میں اپنا آپ کھولتی، اس میں نقب لگاتی، ان سب کی کچھ نہ کچھ شناخت کرتی تھی۔ وہ سب ادموئے پڑے تھے اور گھوڑا پورا مویا پڑا تھا۔ وہ ساتوں یہیں پیدا ہوئے تھے، ہزاروں برسوں سے اسی تہہ خانے میں تھے، لیکن ہزاروں برس پہلے کوئی ایک ساتھ ایسی بھی گزری تھی جب وہ ایک دوسرے کے لیے یکسر اجنبی تھے۔ ان کے چند ہتھیار، سیاہ پگڑیاں اور جنون بظاہر ایک جیسے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے رنگ و نسل، ثقافت اور خصلت میں مختلف تھے۔ وقت کی وہ ساعت جب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، قندوز کے محاصرے کے دوران ان پر محیط ہوئی تھی۔ وہ امریکیوں سے لڑنے آئے تھے، لیکن وہاں ان کے مد مقابل انہی کے عقیدے کے باریش لوگ تھے۔ امریکی اوپر ہی اوپر کہیں آسمانوں میں تھے اور اپنے بوجھ گرا کر چلے جاتے تھے۔ یہ بوجھ 15,000 پاؤنڈ وزنی ڈیزی کٹر ہوتے تھے، جو عرف عام میں منی ایٹم بم کہلاتے تھے۔ اس بوجھ کی بھڑک اور پھٹنے سے پورے پہاڑی سلسلے میدانوں میں بدل جاتے تھے اور ان کے دامن میں آباد گاؤں اور بستیاں لمحوں میں دفن ہو جاتے تھے۔ کلسٹر بم اور بنکر بسٹر بھی وہ بوجھ تھے جو ان پر گرتے تھے۔ ان میں سے کئی جو سرحد پار سے آئے تھے اور صرف تلواروں سے مسلح تھے، اور انہیں اس جذبے سے سرشار کیا گیا تھا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو کفر کو تلوار سے بھی زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن کفر تھا کہ آسمانوں پر ہی اڑان کر کے چلا جاتا تھا، نیچے آتا تو وہ اس پر وار کر کے اپنے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے۔ مومن تو بے تیغ بھی لڑ سکتا ہے۔ ان کے پاس تو پھر کچھ زنگ آلود تلواریں تھیں۔ امریکی جنگی طیارے دھوپ کی راہ میں حائل ہو کر مسلسل ان پر سایہ کرتے تھے۔ ان کی خندقوں میں اور ارد گرد لاشوں کے انبار تھے، جن میں وہ بامشکل بیٹھتے تھے کہ ہر لمحے کوئی فریق بے نور آنکھوں سے انہیں گھورتا تھا کہ میری تعظیم کرو، اپنے بوٹ میرے چہرے پر نہ رکھو۔ اگر وہ پاکستانی ہوتا تو اس کے چیتا جوگر سے اس کی شناخت کر لیتے، چاہے اس کی صرف ایک ٹانگ ہی کہیں دبی پڑی ہوتی۔ مرتضی بیگ میں چوری چھپے ادھر آیا تھا۔ ایک شدید رد عمل نے اسے سرحد کے اس پار دھکیل دیا تھا۔ دوسروں کی نسبت اس کی وجوہات کچھ مختلف تھیں، ذاتی تھیں۔ اس کے والد ارتضیٰ بیگ بھی چوری چھپے ادھر آتے رہتے تھے۔ جب ادھر روس کا راج تھا، وہ CIA کی اس ٹیم سے منسلک تھے جو کراچی پورٹ پر لنگر انداز جہازوں سے اترنے والے اسلحے کی نگرانی کرتی تھی۔ کلاشنکوفوں، راکٹ لانچروں، لینڈ مائنز وغیرہ کو کنٹینرز میں لاد کر پارا چنار کے راستے ننگرہار اور پنج شیر تک پہنچاتی تھیں، جہاں مجاہدین کے مختلف گروپ، جن میں احمد شاہ مسعود سر فہرست تھا، اسے وصول کر کے بدی کی سلطنت سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لینے والوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس سارے نیٹ ورک میں فوج مکمل طور پر متحرک تھی، اگرچہ سرکاری طور پر بار بار متشرع صدر صاحب اعلان کرتے تھے کہ ہم افغان جہاد کو صرف اخلاقی سطح پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ فوج کی انٹیلیجنس کا مکمل رخ افغانستان کی جانب تھا، اور یہیں سے اس سلوگن نے جنم لیا کہ افغانی دراصل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کی مدد کرنا ہمارا قومی اور ظاہر ہے مذہبی فریضہ ہے۔ ISI کے افسر پاکستان سے زیادہ افغانستان کے مختلف حصوں میں پائے جاتے تھے۔
کراچی میں اترنے والے اسلحے کے لیے بھی NLI کی فوجی گاڑیاں اور کنٹینر استعمال کیے جاتے۔ اسلحے سے بھرے ہوئے یہ کنٹینر کراچی سے ننگرہار تک انٹیلیجنس کے کرنل ارتضیٰ بیگ کی ذاتی نگرانی میں سفر کرتے تھے، اور اس طویل سفر کے دوران بار بار رکتے اور متعدد بار کھلتے تھے۔ ان کے آہنی شٹر اٹھتے اور ان میں سے جنرل صاحبان کا حصہ نکال کر آرمی کی جیپوں پر لاد دیا جاتا۔ یہ ایک نارمل پریکٹس تھی۔ چنانچہ مجاہدین کے کمانڈرز تک پہنچتے پہنچتے یہ کنٹینر خاصے ہلکے ہو چکے ہوتے۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ کرنل صاحب جہاد کے ثمرات کے لیے قیامت تک انتظار کرتے اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوتے۔ وہ صرف ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس میں مکمل اشنان کر کے نروان کی حدوں کو چھونے لگتے۔ اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے گجرات اور جہلم کے درمیان کہیں یہ کنٹینرز رکتے اور اس بہتی گنگا میں سے بہت کچھ نکال کر اپنے منتظر رفقا کے حوالے کر دیتے، جو انہیں گدوں پر لاد کر لے جاتے۔ بعد میں صرف اسی اسلحہ کی فروخت سے وہ الیکشن کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہوتے۔ کرنل ارتضیٰ بیگ نے ملکی سیاست میں ایک نمایاں مقام پایا اور افغان جہاد کے ہیروز میں ان کا شمار کیا گیا، اور وہاں یہ ٹریفک یک طرفہ نہ تھی۔ افغان سرحد سے واپسی پر یہ کنٹینر مکمل طور پر خالی نہ لوٹتے۔ ان میں سفید صفوف کی کچھ پوٹلیاں ہوتیں جو ایک مرتبہ پھر جہلم اور گجرات کے درمیان ان کے رفقا کے حوالے کر دی جاتیں، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ پہلے وصولی کے لیے متعدد گدھے موجود ہوتے، لیکن اب بار برداری کے لیے صرف 2 گدھے ہی کافی تھے۔ افغانستان میں ایول ایمپائر کے خاتمے کے لیے ایک مقدس جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کے لیے اسلحہ صرف کنٹینرز میں ہی نہیں، ٹرینوں میں بھی آتا تھا۔ رائفلیں، مشین گنیں، راکٹ لانچر، مارٹر شیل، سب کے سب چینی ساخت کے ہوتے تھے، لیکن یہ چین کی جانب سے اس کے حریف سوویت یونین سے برسر پیکار مجاہدین کے لیے ایک تحفہ یا صرف خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی ڈالروں میں ادائیگی انکل سیم اپنے پلے سے کرتا تھا۔ چینی نہ صرف روسیوں کی ہزیمت کا باعث بھی بن رہے تھے، بلکہ پکے کاروباریوں کی مانند بے مثال منافع بھی کما رہے تھے۔ کراچی سے آنے والی یہ اسپیشل ٹرینیں عام طور پر چکلالہ کے اسٹیشن پر رکتیں اور وہاں سے یہ اسلحہ اوجری کیمپ اور سیکٹر F7 کے سیف ہاؤسز میں منتقل کر دیا جاتا۔ اسلام آباد کے آپارہ چوک سے ذرا ادھر 0 پوائنٹ سے ذرا آگے ISI کا دی مین تھا، جہاں افغان جنگ کا ایک اور ہیرو جنرل اختر عبدالرحمن انچارج تھا۔ شنید ہے کہ یہاں جس بھی فوجی افسر کی تعیناتی بطور کرنل ایڈمن ہوتی، اکاؤنٹس اور کیش کا شعبہ جس کی نگرانی میں ہوتا، اس پر قدرت اتنی مہربان ہوتی کہ وہ چند دنوں میں قارون کا ہم پلہ ہو جاتا، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے چلا جاتا۔ قارون نے بہر طور وہ دولت لوٹی یا کمائی جو مشکل سے حاصل کی تھی، لیکن کرنل ایڈمن اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ حاصل کر لیتا۔ امریکہ کی جانب سے مجاہدین کے 8 گروپوں کو آشیرواد حاصل تھی۔ ان گروپوں کو جہاں اسلحے کی لامحدود سپلائی دی جاتی، وہاں ان کے لیڈروں کے ذاتی اخراجات کے لیے ہر ماہ 8 لاکھ روپے کی رقم ادا کی جاتی۔ ان میں سیاف اور ربانی بھی شامل تھے، اور حکمت یار بھی۔ ان میں افغان جہاد میں حصہ لینے والا ایک ایسا لیڈر بھی تھا جس کا مستقل قیام اسلام آباد کے سب سے پوش ایریا میں تھا، اور اس مجاہد کی بیٹیاں ہمیشہ امریکی نیلی جینز میں ملبوس ہوتیں، اور ان کے جہاد کا ایک اپنا ہی نیا کانسیپٹ تھا جو اسلام آباد کی کلبوں، ریسٹورنٹوں اور پرائیویٹ پارٹیوں میں اپنے رنگ اور انگ دکھاتا۔ یہ لیڈر عام طور پر ISI کے دی مین میں ہر ماہ حاضری دیتے۔ دی مین کا ایک وسیع تہہ خانہ تھا جسے اسٹرانگ روم کہا جاتا تھا۔ اس تہہ خانے میں ادائیگی کی رقم صندوقوں یا آہنی تجوریوں میں نہیں
بلکہ اس کی وسعت میں فرش پر ڈھیر کی صورت میں رکھی جاتی تھی، اگرچہ ایک خاص ترتیب اور نفاست سے پڑی ہوتی تھی، لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے، بلکہ بے حساب، کیونکہ اس کی گنتی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ رقم ہمیشہ حسب خواہش کرنسی میں میسر ہوتی۔ اسٹرانگ روم کے تہہ خانے کا نصف حصہ ڈالروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈالروں کے بعد سعودی ریالوں کی اجارہ داری تھی، پاکستانی روپوں کی بھی افراد تھی، اور افغانی بھی تھے، جو صرف اس لیے حاصل کیے جاتے کہ ان سے افغانستان میں برسر پیکار مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وہ مجاہدین بھی وسعت علم میں طالبان سے کم نہ تھے اور ڈالر اور ریال پر یقین نہ رکھتے تھے۔ انہیں صرف افغانی نوٹوں کی پہچان تھی۔ یہ ایس فنڈ تھا، اس کا کوئی آڈٹ نہ تھا، کوئی اندراج نہ ہوتا تھا کہ کتنا آیا اور کتنا گیا، اسی لیے کرنل ایڈمن دنوں میں قارون ہو جاتا تھا اور آل انچارج جنرل صاحب تو پتہ نہیں کیا ہو جاتے تھے، اور ہو گئے۔ ان دنوں 8 لاکھ روپے ماہانہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، آج کے 1 کروڑ سے بھی کہیں زیادہ، اور اسے کسی سوٹ کیس یا بیگ میں بند کر کے نہیں لے جایا جا سکتا تھا کہ ان دنوں ابھی 500 اور 1000 روپے کے نوٹ رائج نہیں ہوئے تھے، اس لیے نوٹوں کے یہ پلندے لیڈروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کی ڈگیوں میں سٹیک کیے جاتے، اور اکثر اوقات جب ڈگی میں مزید گنجائش نہ رہتی تو ڈالروں کے پلندے مجبوراً پچھلی نشستوں پر ڈھیر کر دیے جاتے۔ بعض اوقات ان پلندوں کو کسی لیڈر کی گاڑی کی ڈگی میں رکھنے والے کسی معمولی فوجی کی قسمت بھی بدل جاتی، اسے بھی افغان جہاد کے ثمرات میں سے کوئی ایک پھل ڈالروں کی ایک گڈی کی صورت میں مل جاتا۔ اس تمام تر آرگنائزیشن کے باوجود افغان جہاد صراط مستقیم پر نہیں جا رہا تھا، اسے اس سیدھے اور پوتر راستے سے ہٹانے والے روسیوں کے ہیلی کاپٹر گن شپ تھے، جو افغانستان کے دیہات اور مجاہدین کو برباد کرتے چلے جاتے تھے۔ وہ بمبار طیارے تھے جو بے دریغ ہر شے کو تباہ کرتے جاتے تھے۔ ان ہیلی کاپٹر گن شپ اور طیاروں کی آسمانوں پر مسلسل موجودگی امریکیوں اور مجاہدین کے لیے اس جگہ پر درد تھی جس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ انہیں آسمانوں سے ہٹانے کے لیے SA-7 میزائل استعمال ہوتے تھے جو مکمل طور پر مؤثر نہ تھے، ان کی ہٹ ریشو 30% سے بھی کم تھی، اور روسی اسی نقصان کو فوری طور پر پورا کر کے آسمانوں پر اپنی برتری قائم رکھنے میں کامیاب رہتے تھے۔ امریکہ نے بہت دیر صبر کیا، لیکن جب ایول امپائر قوت ایمانی اور ڈالروں کے سامنے ڈٹی رہی تو پھر مجبوراً ایک ایسے ہتھیار کو اسلحہ خانے سے نکالنا پڑا جسے امریکیوں نے صرف تیسری جنگ عظیم کے لیے سنبھال کر رکھا اور خفیہ رکھا تھا۔ یہ سٹنگر میزائل تھے۔ ان زمانوں میں صرف ایک میزائل کی تیاری پر $1,00,000 کا خرچہ اٹھتا تھا۔ جب سٹنگرز ایک مجبوری ہو گئے تو چکلالہ ایئرپورٹ پر C-130 اترنے لگے۔ سعودی ایئر لائن کی فلائٹس پر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے لگے۔ ان میزائلوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ SA-7 جہاں 30% ہٹ کی اہلیت رکھتے تھے، وہاں سٹنگر جب ایک بار فائر کر دی جاتی تھی تو وہ ہیلی کاپٹر گن شپ یا کسی بمبار طیارے کو تباہ کیے بغیر نہ رہتی تھی۔ سٹنگر کی ہٹ اہلیت 100% تھی۔ ہیلی کاپٹر گن شپ اور روسی طیارے مکھیوں کی طرح مارے جانے لگے، اور بالآخر روسی ریچھ نے انہیں گراؤنڈ کر دیا۔ جب فضاؤں میں گن شپ اور طیارے نہ رہے تو افغانستان میں ایک عظیم فتح کا میدان صاف ہو گیا۔ مرتضیٰ بیگ کے مجاہد باپ کے ہاتھوں میں بھی کچھ سٹنگرز آئے، جن میں سے کچھ آگے گئے اور کچھ پیچھے اس کے پاس رہ گئے۔ کسی ایک سٹنگر کو بیچنے سے 2-3 فیکٹریاں خریدی جا سکتی تھیں۔ کرنل ارتضیٰ بیگ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ صرف ملکی سیاست میں معزز ٹھہرے، بلکہ انہوں نے اس عظیم جہاد کے ثمرات کو ایک انڈسٹریل امپائر میں بدل دیا، اور ایک آسائشی زندگی کی لطف اندوزی میں شب و روز بسر کرنے لگے۔ مرتضیٰ ان کا کراؤن پرنس تھا، اور ایک کراؤن پرنس جس شان و شوکت کا حقدار ہوتا ہے وہ نہ صرف
اسے بلکہ اس کے قریبی دوستوں کو بھی وافر تعداد میں ملی۔ یاد رہے کہ یہ وہ شان و شوکت نہیں جو کہ کسی برطانوی یا یورپی کراؤن پرنس کے نصیب میں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اس کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وزارت خزانہ ہر وقت انہی کے حساب کتاب پر نظر رکھتی ہے، اور اگر وہ اپنے وظیفے کی رقم سے ذرا تجاوز کریں تو ان کی جواب طلبی ہو جاتی ہے اور ملکی اخبار شور مچا دیتے ہیں۔ ایک پاکستانی کراؤن پرنس جو ایک مجاہد کا بیٹا ہوتا ہے ان پابندیوں سے ماورا ہوتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے۔ مرتضیٰ بیگ اپنے نامور والد کے افغانی جہاد کے کارناموں کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے جوان ہوا۔ ان کتابوں کی اشاعت پر خاصی رقم صرف ہوتی تھی اور انہیں ملکی اہم ہستیوں اور چیدہ کالم نگاروں کو تحفے کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ ارتضیٰ بیگ اپنے کراؤن پرنس کے سر پر وہی تاج رکھنا چاہتے تھے جس میں سٹنگرز، کلاشنکوفوں، راکٹوں اور سفید صفوف کے کوہ نور جڑے ہوئے تھے، اور وہ اس تاج کی حمایت اور سچائی میں اسے اکثر اپنے سامنے بٹھا کر مدلل لیکچر دیا کرتے تھے، جس میں وہ ثابت کر دیتے تھے سوویت یونین کے بکھرنے میں، اس کے پاش پاش ہو جانے میں ان کی بے لوث قوت ایمانی اور مجاہدانہ کاوشوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ لیکچر وہ ہمیشہ تب دیتے تھے جب وہ گئی رات اپنے سیف ہاؤس سے لوٹتے تھے۔ سیف ہاؤس شہر کی ایک تہذیب یافتہ اور گھنی آبادی کے درمیان میں پوشیدہ ایک ایسا گھر تھا جس کی ظاہری صورت سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ دن کے وقت وہ بے آباد لگتا تھا، وہ گئی رات تب آباد ہوتا جب اس کے وسیع پورچ میں مہنگی اور دھندلاتے ہوئے شیشوں والی گاڑیوں کی قطار لگ جاتی۔ سیف ہاؤس ایک دارالامان تھا کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ امان میں آ جاتا۔ وہ امان سے بے فکر اور لاپرواہ ہو کر ارتضیٰ بیگ کی یونیک مہمان نوازی کے سایہ عاطفت میں آ کر زندگی کی کلفتوں کو کڑوے پانیوں میں ڈبو دیتا، خود بھی ڈوبتا، ڈوبنے کے بعد ابھرتا تو اپنے سامنے دنیا کی حسین ترین ناو کو سکڑتے لچکتے دیکھتا، اور اگرچہ اس کے اوپر راحت کی بھری وادیاں بہار پر ہوتی، لیکن اس ناو تلے جو لطف کے ساز و سامان تھے انہیں دیکھتا۔ اس پر ڈالر یا روپے جو کچھ بھی حسب استطاعت ہوتا لٹاتا، اور پھر کسی ایک ناو کو ترجیح دے کر اس کے ہمراہ سیف ہاؤس کے متعدد بیڈ رومز میں سے کسی ایک میں جا لیٹتا۔ سائڈ ٹیبل پر رائل سلیوٹ کی بوتل اور گلاسوں کے زیر سایہ ویاگرا ریپل کی گولیاں منتظر ہوتیں کہ ان میں سے بیشتر ڈھلتی عمر کے لوگ تھے، اور جو کچھ تھا وہ بھی ڈھل چکا تھا۔ اسے آمادہ عمل کرنے کے لیے کبھی یہ گولیاں کارآمد ہو جاتیں اور کبھی نہ بھی ہوتیں۔ ارتضیٰ بیگ اسی سیف ہاؤس سے واپسی پر کراؤن پرنس کو اپنے سامنے بٹھا کر لیکچر دیا کرتے تھے۔ کراؤن پرنس بھی اکثر اسی حالت میں ہوتا جس حالت میں قبلہ والد صاحب ہوتے۔ شہر کے تمام ریسٹورنٹ، پرائیویٹ شکارگاہیں اور گھرانے اور فارم ہاؤس اس کی زد میں تھے، کیونکہ ایک تو وہ ایک نامور مجاہد اور صنعت کار کا بیٹا تھا، اور دوسرے وہ ہر 2-4 ہفتوں کے بعد ایک نئی سنی پیٹرول میں سے اترتا۔ اگرچہ لندن اور پیرس میں بھی کچھ معمولی سی رہائش گاہیں تھیں اور وہ وہاں آتا جاتا رہتا، لیکن زندگی کا جو بے حساب اور بے انصاف لطف یہاں تھا وہاں نہ تھا۔ ان غیر ملکی رہائش گاہوں میں کل وقتی ملازم رکھنا اور انہیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان غیر ملکی رہائش گاہوں میں کل وقتی ملازم رکھنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ناشتہ خود بنانا پڑتا تھا۔ لیکن اس بے مہار بے فکر حیات میں کوئی ایک ساتھ آئی۔ اس ساتھ کے یکدم آ جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ ساتھ شاید انسانی دماغ کے تعداد غیر متحرک خلیوں میں سے کسی ایک کے بے جواز متحرک ہو جانے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایک ساتھ ایسی آ گئی جب مرتضیٰ بیگ نے اپنے کراؤن کو بوجھل محسوس کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس میں سے سٹنگرز، کلاشنکوفوں اور سفید صفوف کی اور سیف ہاؤس سے لوٹتے والد صاحب کے منہ سے شراب اور ان کے وجود میں رچی جنس کی نمی کی
ناقابل برداشت بو آنے لگی اور وہ باغی ہو گیا۔ ویسے بغاوت کبھی بے جواز نہیں ہوتی، جیسے دہشت گردی بھی کبھی بے جواز نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک عام سا ماجرا ہوا۔ وہ شہر کے سب سے ان کاریگر اور قدیمی ہیئر ڈریسر کے سیلون میں آویزاں متعدد قد آدم شیشوں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور دھیان رکھ رہا تھا کہ وہ کہیں اس کے سر کے اس حصے پر کینچی کے وار زیادہ نہ کر دے جہاں اس کے بال چھدرے ہو رہے تھے، اور اس نے سرسری طور پر پوچھا، گلو تم پچھلے 2 ماہ سے کہاں تھے؟ تمہارے کاریگروں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں چلے گئے ہو۔ کہاں تھے؟ بس بیگ صاحب، میں بس ادھر ہی تھا۔ اوئے، یہاں آنے والی کسی خاتون کے ساتھ تو نہیں نکل گئے تھے؟ نہیں جی، گلو خان کے سفید چہرے پر شرماہٹ آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ شوق نہیں۔ تو پھر کہاں تھے؟ مرتضیٰ کو بھی کریدنے میں مزہ آنے لگا۔ آپ بتائیے گا نہیں کسی کو؟ نہیں، کہاں تھے؟ میری زندگی نے کروٹ لی ہے بیگ صاحب۔ وہ برابر میں بال کاٹتے کاریگر کی جانب ایک نظر دیکھ کر سرگوشی میں بولا، میں قبائلی علاقے میں گیا تھا جہاد کی ٹریننگ لینے۔ کیا؟ مرتضیٰ بیگ اتنا ششدر ہوا کہ گلو کی کینچی نے اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ایک ہلکا سا زخم لگا دیا۔ گلو خان ایک پڑھا لکھا مغربی موسیقی کا شدید شوقین، صرف نفیس لباس اور ہیئر ڈریسنگ میں دلچسپی لینے والا نوجوان، جسے مذہب سے عید بقر عید اور جمعہ کی نماز کے سوا کوئی لگاؤ نہ تھا۔ لیکن کیوں گلو؟ آخرت کی بھی تو فکر کرنی چاہیے مرتضیٰ صاحب۔ یہ سب کاروبار اور بال بچے کسی کام نہیں آئیں گے، عمل ہی کام آئیں گے۔ جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن گلو ہمارے ملک میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں تو ہو رہا ہے نا سر، کشمیر میں، چیچنیا میں، افغانستان میں۔ تو مومن کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ مل کر طاغوتی قوتوں کو شکست دے اور اسلام کا بول بالا کرے۔ اور پاکستان کا تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، یہاں بھی جہاد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، لیکن آئندہ چند ہفتوں میں اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے میں بھی جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ جنت بٹ رہی ہے سر۔ گلو خان عجیب و غریب زبان بول رہا تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ ترین انڈین گانوں، کرکٹ میچوں، فلمی سکینڈلز اور فیشن شوز کے بارے میں اپنی کینچی سے بھی زیادہ تیزی سے کمنٹری کرتا تھا۔ یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی تبدیلی تھی۔ اس رات بلیک لیبل کی پونی بوتل اور پرانے پنجابی گانوں کے ریمکس پر نخرے دکھانے والی اداکارہ کا وہ بدن جو ٹیلی ویژن پر بے حد ہیجان خیز لگتا تھا، اگرچہ بے لباس خاصا ناتواں لگتا تھا، راحت نہ دے سکا۔ پہلی بار کراؤن پرنس کو اپنے کراؤن میں کانٹوں کا احساس ہوا۔ اس نے موبائل پر گلو خان سے رابطہ کیا۔ جی مرتضیٰ بھائی، آپ جب کہیں میں بندوبست کر دوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ چلوں گا سر، صرف ایک نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال کو سمجھنے کے لیے، ایک تجسس کی خاطر، ایک نئے نشے کا تجربہ کرنے کے لیے، اپنے والدین سے یہ کہہ کر کہ وہ چند دوستوں کے ہمراہ بوٹ کلب کراچی میں چند روز گزارنے جا رہا ہے۔ وہ گلو خان کے ہمراہ علاقہ غیر میں ایک جہادی کیمپ میں جا پہنچا۔ سب نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا کہ وہ صاف ستھرے رخساروں والا، داڑھی کے بغیر تھا۔ گلو خان ان سب سے بغل گیر ہوتا تھا۔ وہاں عجیب سے لوگ تھے، تنگ نظر اور متعصب، اگرچہ بے حد نڈر اور بے باک تھے، اور ہینڈ گرنیڈ کو تب تک نہ پھینکتے تھے جب تک کہ اس کے پھٹنے کا آخری لمحہ نہ آ جاتا۔ ان میں سے بیشتر کم پڑھے لکھے اور دیہاتی تھے، جو کیمپ کمانڈر کے واز کے دوران سر جھکائے اپنی نوخیز داڑیاں سہلاتے رہتے۔ ان کی سوچ مکمل طور پر یک طرفہ تھی، اور مخالف سمت سے آتی ہوئی کوئی بھی سوچ سوائے کفر کے اور کچھ نہ تھی۔ ان کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سرشار تھے، سوچ سمجھ سے ماورا ہو چکے تھے۔ یہ مرتضیٰ بیگ کے شب و روز سے الگ کوئی اور ہی شب و روز تھے، اگرچہ ان میں تنگ نظری اور تعصب تھا، مگر یہ کوئی اور ہی زندگی تھی۔ پنجگانہ نماز، تسبیح، واز اور ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت،
خوراک بری تھی اور رہائش اس سے بدتر، لیکن مرتضیٰ یہ سب کچھ سہ گیا کہ یہ مختلف تھا، ایک نیا نا آشنا نشہ تھا۔ اسے یہ اذیت جھیلنے میں لطف آنے لگا۔ اب وہ دیوار کے اس پار جا کر اپنے آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ یہ محض ایک ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ اس کی روح میں کہیں یہ خلش تھی، پچھلے جہاد کے ثمرات کے نتیجے میں ابھرنے والے ارتضیٰ بیگ کی انڈسٹریل ایمپائر اور سیف ہاؤس کی اور اس کے لیکچرز کی۔ اس خلش نے جہادی کیمپ کی سادہ اور پرمشقت زندگی میں سے جنم لیا تھا۔ یہ لوگ کم از کم اس کے باپ سے زیادہ کھرے اور سچے تھے۔